بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور حکومت نے پی ڈی ایم حکومت نے جو عمران خان کو کہتی تھی کہ اس نے یہ کر دیا، مہنگائی سے عوام کی یعنی عوام کو چکی میں پیس دیا، اور ان کا مطلب کہ جینا دوبر کر دیا، محال کر دیا ان کو، یعنی کہ مشکل ترین حالات میں دھکیل دیا، جس کی وجہ سے اس پی ڈی ایم حکومت نے عوام کو یہ لالی پوپ دیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے پتہ نہیں بہت لمبے مارچ کیے تھے 3 دفعہ تک مدارس کے بچوں کے، اور انہوں نے چندہ اکٹھے کیے تھے یہاں پہ لوگوں کے سردی کی وجہ سے لوگ بیچاروں نے جانوں کے نذرانے پیش کیا، اور ان کو کچھ بھی حاصل کیے بغیر وہ واپس چلے گئے۔ اسی طرح مریم نواز نے مہنگائی کے اوپر مارچ کیا۔ بلاول تو کراچی سے لے آیا تھا سندھ کے وسائل کے اوپر، جس کے اوپر بیچارے صحافی نے سٹوری بریک کی تھی کہ یہ سندھ کے وسائل کے اوپر اس نے یہ ٹرین مارچ کیا، جس کو بیچارے کو شہید کر دیا گیا۔ آج اس کی فیملی کو مطلب دبا دیا گیا تھا، مطلب کہ چونکہ یہ پورا مافیا ہے نا، تو آج وہی آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے پہ مجبوری ہے۔ اور پھر اسحاق ڈار جو کہتے تھے کہ میرا 25 سالہ تجربہ ہے، میں آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں بڑے آرام سے ڈیل کر لوں گا، یہ مفتہ کو آتا ہی نہیں ہے، اس بیچارے کو ہٹا دیا گیا، سب کچھ کیا۔ اور یہی مریم جب وہ شروع میں آئے تو وہ ڈالر سستا ہوا تو کہتے دیکھتی مریم نے ٹویٹس کی تھی، وہ آج بھی موجود ہیں کہ دیکھو جی یعنی کہ ہمارے آتے ساتھ ہی کس طرح سے وہ ڈالر نیچے چلا گیا، ملک ترقی کر رہا ہے، یہ ہے اصل ہماری فتح، اور یہ ہے۔ تو آج یہ کیوں بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں؟ آج محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ فرماتی ہیں کہ اللہ پہ یقین رکھو اور اسحاق ڈار پہ، اور اسحاق ڈار وہ ہے کہ لوگ بیچارے سو رہے ہوتے ہیں اور صبح صبح وہ بیچارے جب سو کے اٹھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے 35 کا چونا لگ گیا۔ ایکچولی وجہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیا۔ ابھی ان کا جو وفد آیا ہوا ہے انہوں نے جو شرائط پیش کی ہیں وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ آپ کی یہ پاکستانیوں آپ کی چیخیں اڑانے نیندیں حرام ہو جائیں گی یہ سنیں گے تو آپ پاکستانیوں یقین جانیں یہ اس وقت ملک کو پتہ نہیں کس لیول پہ لے کے جا چکے ہیں، اور یہ بالکل، اور یہ بھی یاد رکھو پاکستانیوں، یہ آئی ایم ایف پاکستان کے لیے آخری آپشن ہے، جس کو خواجہ آصف کہتا نا وینٹیلیٹر، یوں سمجھو یہ وینٹیلیٹر ہے۔ اگر آئی ایم ایف سے آپ کو پیسے نہ ملے تو یہ بالکل ملک دیوالیہ ہو جائے گا، جو آج آپ کو کچھ کھانے کو مل رہا ہے یہ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ یاد رکھو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ملک کے اندر کرپشن نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، تو ان سے کوئی پوچھے بے حیاؤں سے کہ اگر آپ کی حکومتیں رہی ہیں نا 35 سالہ، یہ نون لیگ اقتدار میں رہی نا، پی ٹی آئی تو 3.5 سال میں اقتدار میں رہی، تو ان سے کوئی پوچھا جائے کہ بقول ان کے کہ ملک کے اندر کرپشن نہیں ہوئی تو وہ پیسہ کدھر گیا، بتا دینا وہ کون سی ترقی ہوئی۔ ایک جانب کہتے ہیں کہ مطلب چوری نہیں ہم نے کی، تو وہ پیسہ کدھر گیا؟ کیا کوئی آسمان سے مخلوق آتی تھی جو اٹھا کے لے جاتی تھی؟ یہ ذرا قوم کو بتا دینا جو ہم سے بعد میں آزاد ہوا بنگلہ دیش، ان کی ذرا کرنسی جا کے دیکھیں، ان کے ریزرو دیکھیں، وہ کم از کم ان کے جو ریزرو ہیں وہ اس وقت تقریباً 30 سے 40 ملین ڈالر کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، جبکہ ہمارے کتنے ہیں؟ ایک ایٹمی پاور کے پاس کتنے؟ صرف 3 سے 4 ملین ڈالر، وہ بھی یعنی کہ اب وہ بینکوں کے جو ہمارے پاس ریزرو پڑے ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں، اور جب عمران خان گیا تھا اس وقت ملک کے اندر جو ریزرو تھے وہ تقریباً 16 سے 17 ارب ڈالر تھے، آج یہ کم ہوئے ہیں۔ تو یہ بتا دینا انہوں نے کون سے تیر مارے ہیں؟ یہ سیلاب متاثرین تو ذرا بتا دیں ان کی بحالی کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، بتا دینا۔ اور جو باہر سے امداد آئی ہے اس کا بھی ذرا یہ قوم کو بتا دینا فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ، لیکن عوام کی ان کو فگر نہیں ہے۔ جبکہ کیبنٹ کے اندر اس وقت ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ بن چکی ہے، اور نئے سے نئے اس کے اندر مشیر شامل کرتے جا رہے ہیں، چونکہ نوازنا ہے نا۔ شرم نہیں آتی شہباز شریف کو جب یہ کہتا ہے کہ میں قوم کا خدمت، میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر دوں گا، میں قمیضیں بیچ دوں گا؟ میرے خیال میں اس نے پاکستانیوں آپ کے سننے میں مغالطہ ہوا تھا آپ کو، اس نے ایکچولی یہ کہا تھا کہ میں آپ کی قمیضیں بچوا دوں گا، میں آپ کے کپڑے اتروا دوں گا، میں اپنے نہیں اتاروں گا، یہ ایکچولی اس نے یہ کہا تھا، یہ آپ کو مغالطہ ہوا تھا۔ ابھی یہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایم ایف جو شرائط رکھ رہا ہے اس سے تو میں کہتا ہوں بس عوام کو وہ کہتے ہیں نا وہ گرنے والی مشین کے اندر یوں 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 یہ حالت ہو جائے گی سمجھو پاکستانیوں۔ یہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ذرا سنیں کیا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے
IMF کو پتہ ہے کہ انہوں نے مطلب کہ یہ آنے والی حکومت تو ان کی بننی نہیں ہے جو حالات نظر آ رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو سنبھالا۔ بھئی اگر عمران اپنی سیاسی موت مر رہا تھا تو اس کو کس نے آج زندہ کیا؟ آج اس نے کس نے اس کو تورم خان بنایا؟ کس نے اس کو آسمانوں پہ پہنچایا؟ آج وہ یعنی گھر بیٹھے بٹھائے وہ نیلسن منڈیلا پتہ نہیں قائد اعظم ثانی کیا کچھ اپنے آپ کو کہتے، تو کس نے بنوایا؟ آپ نے بنایا نا۔ کس نے کہا تھا آپ یہ پنگا لو؟ اگر وہ ملک کو دیوالیہ کر رہا تھا تو کیوں لیا؟ صرف اس وجہ سے میں بتاتا ہوں کیوں لیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ 1 سال اور رہ گیا تو ہماری منجی ٹھوک جانی ہے، کیونکہ ہمارے جو کرپشن کے کیسز ہیں اس کے اندر جو ہمارے ساتھ ہونا ہے نا، وہ خرم دستگیر نے آن ٹی وی کہہ دیا تھا کہ یہ ہوگا، آن ٹی وی کہا تھا، آن شو، کہ اگر عمران 1 سال اور رہ گیا تو ہماری سیاست نیست و نابود ہو جائے گی، ہم جیلوں میں ہوں گے۔ یہ ان کا مشن تھا، اور اس کے اندر یہ 100% کامیاب ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ حالت ہے کہ IMF نے ریونیو بڑھانے، گردشی قرضے میں کمی اور معاشی توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ انرجی کنزرویشن اور مالی کفایت شاری کے ذریعے اخراجات میں کمی کی یقین دہانی IMF کو اس حکومت نے اب کرائی ہے، جبکہ FBR نے نئے ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس 2023 کے ذریعے تقریباً 300 ارب روپے کے نئے ٹیکس کے جو اقدامات ہیں ان کی جو تفصیل ہے وہ IMF کو پیش کر دی ہے، اور اسی طرح 550 ارب کے اضافی ریونیو نان ٹیکس ریونیو اقدامات کی تجویز بھی IMF نے دی ہے۔ پاکستان کی اقتصادی ٹیم اور IMF کے درمیان جو 9ویں اقتصادی جائزے کے مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں۔ ابھی وہ چونکہ 10 روزہ یعنی کہ IMF کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے جائزہ لینے کے لیے، اور نئے مطلب کہ سیٹ اپ ظہری جب ایک آدمی نے آپ کو قرض دینا تو اس نے واپس نہیں لینا، وہ پوچھے گا کہ ہمیں واپس کیسے کرو گے، پلان تو بتاؤ نا، پلان بتانا پڑے گا۔ اب جو IMF نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ قرضوں، معاشی اصلاحات میں تاخیر، قرضوں، مہنگائی میں اضافے، زر مبادلہ ذخائر میں کمی کو پاکستانی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا، اور اس کے لیے IMF نے وسیع اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے آئندہ ہفتے یہ ریونیو بڑھانے کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر پوری تفصیل اگلے ہفتے پیش کرے گی، جس کے اندر سگریٹس، مشروبات، فضائی ٹکٹس اور سگریٹ کے اوپر تقریباً 50 پیسے فی سٹک ایکسائز ڈیوٹی لگے گی، جبکہ انرجی ڈرنک یعنی کولڈ ڈرنکس جو پیتے ہیں یہ بوٹل، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا، اور بینکوں کی آمدنی پر لیوی لگانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو یہ تیل ہے اس کے اندر بھی تقریباً کوئی 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہونے کا امکان ہے، جو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ جو پاور یعنی بجلی کا سیکٹر ہے اس کے اندر جو گردشی قرضے ہیں اس میں کمی لانے کے لیے نظر ثانی کا پلان بھی بنایا گیا، اور اس کے لیے کیونکہ وہ کیسے ہوگا کمی، اس قرضے کے اندر کیسے کمی ہوگی، وہ نئے یعنی بلوں کی صورت میں نئے ٹیکس لگا کے بجلی مہنگی کر کے، اس کے ساتھ جو گیس ہے یہ بھی مہنگی ہوگی، پیٹرول کا تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر بھی مہنگی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ IMF نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو گریڈ 17 سے 22 کے سیول سرکاری ملازمین ہیں، 17 سے 22 کے گریڈ کے جو ملازمین ہیں ان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ پبلک کیے جائیں۔ یہ سب سے IMF کا میں مطالبہ میری نظر میں سب سے اچھا ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو یہ کرتا دھرتا جو ہے نا، مطلب کہ AC، ڈپٹی کمشنر، بیوروکریٹس یعنی کہ DPO، DCO، اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کے ذرا جو ہے نا کرتوت وہ قوم کے سامنے آئیں گے کہ یہ کیسے ایک جو سمپل اسسٹنٹ کمشنر کی تنخواہ ہوتی ہے وہ 1 سے 1.5 لاکھ ہوتی ہے، مراد ملا کے 2 سے، کیونکہ سرکاری گھر بھی اس کو مل جاتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے، فیول مل جاتا ہے، نوکر چوکر، اس کے بعد وجود مطلب کہ اس کا وہ مطلب کہ جو تنخواہ ہوتی ہے وہ تو 1 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ تو کیا 1 لاکھ کے اندر جس طرح سے ان کے جو محلات جو پرائیویٹ بنے ہوتے ہیں، جو ان کا مطلب لائف سٹائل ہوتا ہے، کیا وہ اس کے تقابلی مطلب کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ انہوں نے سب سے اچھا کیا کہ یہ پبلک کیا جائے، قوم کو پتہ چلے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں، یہ کس طرح سے قوم کو لوٹتے ہیں۔
اور اسی طرح جو بجلی کی قیمت میں 7.5 سے 10 روپے فی یونٹ تک اضافہ ہو سکتا ہے پاکستانیوں، یہ عمران کو روتے تھے۔ عمران کے دور میں جو مہنگائی تھی وہ تقریباً 12% تھی، آج ہفتہ وار مہنگائی آج ہی رپورٹ جو آئی ہے وہ 34% ہے، 34% پہ پہنچ چکی ہے۔ اس ویک کے اندر کوئی ایک چیز نہیں ہے جو سستی ہوئی ہو، کم از کم 10 سے 15 روپے فی کلو کے حساب سے چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اسی طرح بجلی ٹیرف کے اندر وزارت خزانہ کے حکام نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ مارچ تک 3 روپے فی یونٹ، جبکہ مئی تک مزید 70 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو اگست 2023 تک بجلی کی قیمت میں مرحلہ وار 6 روپے فی یونٹ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں وہ بھی 100 کی بجائے 300 یونٹ تک سبسڈی کی تجویز دی گئی ہے، اور جو گردشی قرض ہے وہ اس موجودہ مالی سال کے اندر 952 ارب روپے کمی کی جائے، اس کے اندر یہ بھی حکام نے مطلب کہ آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ اور اس کے لیے 675 ارب روپے کی جو سبسڈی اس وقت حکومت دے رہی ہے اس کو بھی ختم کرنے کا پلان ہے۔ ٹیرف میں اضافہ کر کے 200 ارب روپے صارفین سے پورے کیے جائیں گے، اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر جا کے آئی ایم ایف وہ بھی تقریباً 2 سے 2 ارب ڈالر کے راؤنڈ اباؤٹ قرض دے گی۔ اگر یہ قرض مل گیا تو پاکستان کے لیے اچھا ہے، ادروائز یہ پاکستان جس لیول پہ یہ پہنچا چکے ہیں، چونکہ کچھ دوست ممالک تو ان کی ہیلپ کر نہیں رہے، اب ان کو یہ پورا جو پلان ہے وہ اسی آئی ایم ایف کے سہارے پہ یہ حکومت بیٹھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور پلان نہیں ہے ان کے پاس، اور اسی وجہ سے یہ اے پی سی بلائی گئی تھی۔ چونکہ آج ایک اور آپ کو خبر بتا دوں، وہ اے پی سی اس وجہ سے بلائی گئی ہے، یہ بیسیکلی اور ایشو پہ نہیں بلائی گئی، اس کا سامنے ایجنڈا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ اصل ایجنڈا نہیں، اصل ایجنڈا یہ ہے کہ اگر عمران خان یہ جو معاہدہ ہم کر رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ اس کے اندر عمران خان بھی شامل ہو اور وہ سائن کرے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ آنے والی یعنی کہ عوام کا سینٹیمنٹ کس پارٹی کے ساتھ ہے، اور آنے والے دنوں میں جب یہ الیکشن، چونکہ ان کو معلوم ہے زیادہ سے زیادہ یہ مطلب اگست ستمبر تک ہی لے کے جا سکتے ہیں ٹینیور، اس کے بعد تو ہر حالت میں الیکشن ہونے ہیں، اور اس وقت جو عمران کی پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے، لہٰذا اس کی مطلب آنے کے چانس ہیں، لہذا وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر عمران خان بھی سائن کرے، جس کی وجہ سے عمران خان نے اے پی سی کے اندر شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور دوسری جانب آج عمران خان نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ جو جس طرح سے ان کے رہنماؤں کی یعنی کہ گرفتاری ہو رہی ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر یہ اناؤنس کیا ہے، مطلب گزشتہ شام کو جب انہوں نے مطلب وہ میڈیا ٹاک کیا تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جیل بڑو طریق کا اعلان میں کر دیتا ہوں، اگر حکومت کی یہ خواہش ہے بجائے وہ بار بار الگ الگ پکڑنے کے ہم پورے سارے ایک ساتھ ہی جیل میں چلے جاتے ہیں، حکومت یہ شوق پورا کر لے۔ اور اسی طرح جو شیخ رشید ہے اس کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس کو مطلب کہ جسمانی ریمانڈ کو مسترد کرتے ہوئے شیخ رشید کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا، اور ان کی جو سندھ پولیس کی حوالگی کے لیے درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ شیخ رشید کو گرفتار کرنے کے لیے جو سندھ پولیس ہے وہ سیول کپڑوں کے اندر یعنی کہ صحافی کا روپ دھار کے جو وہاں کے ایس ایچ او ہیں وہ یہاں موجود تھے عدالت کے اندر، تاکہ اگر یہ بیل ان کی ریجیکٹ ہوتی ہے تو ان کو یہی سے گرفتار کر کے بجائے اسلام آباد رکھنے کے ان کو سندھ منتقل، اور اگر شیخ رشید کو سندھ منتقل کر دیا جاتا تو اس کی واقعی چیخیں نکلتی۔ اور اس کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں اس کے اندر عمران خان نے آپ اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار دیا، اب چونکہ عمران نے ایک اور پتہ کھیل دیا، اب جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کے اندر مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ ہمیں ضمنی الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مولانا کو پتہ ہے کہ میری منافقت کھل کے باہر آ گئی ہے، میں نے جو چاہنا تھا میرا بیٹا سب کچھ بن گیا، اب جائے ملک باہر میں مجھے کس بات کی ٹینشن ہے، میں تو عیاشی کر رہا ہوں، میں تو سرکاری جہازوں پہ فری میں مطلب ٹرکی ادھر کے ملکوں کے دورے کر رہا ہوں فری میں، میرا بیٹا وزیر ہے، میری پارٹی کے لوگ وزیر ہے، مجھے کیا فائدہ۔ لہذا وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہمیں ہماری چھترول ہونی ہے، اس کو معلوم ہے مولانا فضل الرحمان کو اگر ہم عوام کے پاس جاتے ہیں تو ہماری چھترول ہوتی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمیں عزت بچا کے گاڑی بیٹھنا چاہیے بجائے ہم وہاں خجل خاری اور ہمیں جوتے پڑے، اس سے بہتر ہے کہ ہم گاڑی بیٹھ جائیں، اس نے بائیکاٹ کا مشورہ دے دیا۔
और वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो उसने भी मुलाकात की है वज़ीर आज़म से, और उस मुलाकात के अंदर शाहिद खकान अब्बासी के जो पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है उसके ऊपर बातचीत की गई है, और उससे उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं शाहिद खकान अब्बासी के, उसको दूर करने के हवाले से बातचीत हुई है। तो ये मतलब कि इस वक्त ये हालात क्रिएट हो चुके हैं। और ये आज मैंने जब इमरान खान ने प्रेस टॉक की तो उसके ऊपर मरियम औरंगजेब ने फौरन, चूंकि मरियम औरंगजेब बेचारी का काम क्या है, उसकी मजबूरी है, चूंकि उसके पास वजारत है, उसने फौरन के इमरान खान को मतलब जेल भरो तहरीक की बजाय शर्म करो, और मतलब कि इस टाइप के उन्होंने अल्फाज यूज करके कहा है कि उनको उस तरह के मतलब कि वो करना चाहिए, डूब मरो तहरीक शुरू करनी चाहिए। तो मोहतरमा जरा कौम को बता देना, आपने जो दूध शहद की नहरें बहाई हैं वो बता देना। वजीर दाखिला साहब क्या है, जब मुल्क के अंदर सिक्योरिटी का इशू बन चुका था, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो कुर्बानियां और शहादतें पेश कर रहे थे, पिशावर की आवाम सो गवार थी, और मुल्क के वफाकी वजीर दाखिला की प्रायोरिटी क्या थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का रहीम यार खान के अंदर जलसा करवाना, बहावलपुर के अंदर, सॉरी, ये उसकी प्रायोरिटी थी। शर्म नहीं आती आपको वजीर दाखिला साहब, आपको शर्म नहीं आती कि बजाय आप उनके जख्मों पे मरहम रखने के आप मतलब वहां चले गए? क्या उसकी सिक्योरिटी अजीज थी? मैं बताता हूं क्यों अजीज थी, क्योंकि तभी तो ये वजारत मिली है ना भीख में इन लोगों की अनफॉर्चुनेटली। इमेजिन करो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो एक दफा भी एमएनए नहीं बनी, एक दफा काउंसलर तक नहीं बनी, उसके पीछे ये हाथ यूं बांध के खड़े होते हैं जैसे वो पता नहीं कोई हज करके आई है पैदल। मतलब अनबिलीवेबल यार, आपकी लीडर है ठीक है, लेकिन मुल्क के जब आपके पास इतने बड़े ओहदे के आप इंचार्ज हैं और आपके वो अंडर आता है महकमा, आप बजाय उसको प्रायोरिटी दें, आपकी प्रायोरिटी ये है, और फिर कहते हैं कि इमरान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, फना हो रहा है। किस कौन मौका दे रहा है इमरान खान को? आप खुद मौका दे रहे हो कि वो अपने आप को मतलब कि उसके पास क्या है सिवाय बातों के, लेकिन वो अपनी बातें भी मनवाने में कामयाब हो गया, क्योंकि आपने उसको मौका दिया, आपने उसको मौका दिया, खुद प्रोवाइड किया। वो तो सियासी मौत मार रहा था, आज से 1 साल कबल उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ किधर जा रहा था, आज उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ किधर है? आज क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे? क्योंकि आपको मालूम है ना क्या है, इसी वजह से आप भाग रहे हैं ना, कि किसी तरह जो उसको फलां केस में किसी तरह अंदर करवा दें। क्या यह मुमकिन है? और जुल्म और सितम दर सितम यह है कि आप लोगों ने जो उस आदमी ने मतलब यहाँ गरीब लोगों को I-10 के अंदर गालबन जो रेहड़ियां लगा के दी थी, यानी कि कारोबार के लिए, आपने उन रेहड़ियों को ही उखाड़ दिया। शर्म नहीं आ रही? वो भाई इमरान के बुक्स में आप इस हद तक जाओगे कि उन गरीब लोगों की मतलब रेहड़ियों को आप उल्टा दोगे, उनको खत्म कर दोगे। आज उस बंदे ने जो मतलब के लंगर खाने खोले थे वो बंद हो रहे हैं। एक जाने भूख अफलास बेहिस्सी की ये इंतहा है, और दूसरी जानिब कहो कि हम बड़े तुरम खान हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करो, आखिर अगला जान भी है, और ये कुर्सी है ना, जनाजा तो नहीं है ना, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ भाई, उतर जाओ। बेहतर है इस मुल्क की खुदारत जान छोड़ दो। 75 साल बहुत लूट लिया आपने, बहुत लूट लिया। अब इस मुल्क की जान छोड़ दो और इसको तरक्की की राह पे गामजन करने दो, होने दो। और कुछ इसका जो तशख्खुस बाकी छोटा मोटा बच्चा है ना, उसको जिंदा रहने दो। कायद बेचारा आज अपनी मजार के अंदर पता नहीं, वो उसकी रूह तो मैं कहता हूँ छलनी हो चुकी होगी। वो सोचता होगा कि ये किस कौम को मैंने आज़ादी दिलवाई थी, क्या इस काम के लिए कि हमारे मुल्क के ऊपर इस तरह के लोग मुसल्लत हो के वो लूटते रहे? कुछ तो खुदा का खौफ करो और इस मुल्क के लिए कुछ तो मतलब सोचो। अगर ये एक बात याद रखो, ये मुल्क है तो तुम लोग हो, तब ये आपका कारोबार सब कुछ चमकेगा। अगर ये मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं है। आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।